ہیں گارنٹر کی وجہ سے کہ گارنٹر نہیں بن رہے. ہمارے ساتھ اس وقت موقع پہ موجود ہے وزٹنگ آفیسر جو ہے دودبک پنچایت کے. سر آپ بتائیے کہ آپ کے کاریہ میں آج تک کس پرکار کے کام ہوئے, کون کون سے کام ہوئے, تھوڑا سا ہمیں بتائیں. دیکھیے جہاں تک بیک ٹو ولیج کی بات ہے, چونکہ آج 5th فیز تھا بیک ٹو ولیج کا, تو ہم کافی اویئر ہو چکے ہیں اس ایریا کے بارے میں. ایز پر دا رپورٹس گیون بائی دا پنچایت سیکریٹری, میں سمجھتا ہوں کہ کافی کام جو ہے ان پہ ایکشن دی گئی ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں پی بنڈس کی یا جو لینڈ سلائڈ بنڈس ہے, ایون جو یہاں پر کچھ مین روڈس ہیں ان کی اپگریڈیشن اچھے سے ہوئی ہے. اسپیشلی میں کافی خوش ہوا جب میں نے دیکھا یہاں پر جو یہ مڈل اسکول دودبک ہے اس میں جو یہ فینسنگ ہوئی ہے کافی ٹھیک فینسنگ ہوئی ہے. ڈار محلہ نیلسر کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ مقامی لوگ شکایت کرتے ہیں آج تک وہاں پہ ایک پیسہ بھی سرکاری خزانے سے خرچ نہیں ہوا. سر وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ بجلی کے کھمبے ابھی بھی لکڑی کے بنے ہوئے ہیں اور وہاں پہ جو بجلی وائرز ہیں وہ درختوں کے اوپر سے لٹکی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ان کی روڈ کی حالت بھی کافی زیادہ خستہ ہے. کیا اس بیک ٹو ولیج میں ان کے بارے میں کوئی مدعا اٹھایا گیا؟ دیکھیے ڈیفینیٹلی اٹھائے گئے ہیں, چونکہ جو لاسٹ بیک ٹو ولیج تھا, بیک ٹو ولیج فیز 4, اس میں ڈار محلے کے ریگارڈنگ جو بھی ان کے وہاں پر جنمن پرابلمس تھے, جنمن ایشوز تھے, وہ ہم نے پلان میں رکھے تھے. لیکن چونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ ہر ایک جگہ پہنچے اور لوگوں کو جو ہے کافی جلد وہ ان کے پرابلم جو ہے وہ سالو کریں. ہم ڈیفینیٹلی کوشش کریں گے کہ جو نیکسٹ پلان رہے گا وہ انشاءاللہ اس میں ہم ڈار محلہ کا جو بھی ان کے جنمن گریونسز ہے وہ ہم آگے لے جائیں گے. اسی طرح سے نیلسر میں یہ ایک جگہ ہے پیر مالا لون محلہ, وہاں کے لوگ جو ہے وہاں پہ کٹی ہوئی تار لگی ہوئی ہے, وہاں پہ بھی ابھی بھی لکڑی کے بوسیدہ کھمبے لگے ہوئے, درختوں پر تاریں جو ہیں وہ لٹکی ہوئی نظر آ رہی ہے. ان کے حوالے سے کیا کچھ بات ہوئی ہے؟ دیکھیے آپ کوشچن ریپیٹ کر رہے ہیں. جو میں نے آپ سے کہا کہ ڈار محلہ میں جو پرابلم ہے وہی پرابلم شاید جو دوسرے ہیملیٹس یہاں پر ہے وہاں پر بھی ہے, کیونکہ یہ پچھلے کئی سالوں سے سفر کر رہے ہیں. نہیں, کوشش کر رہے ہیں ہم. دیکھیے ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں کے ڈیمانڈس جو ہیں وہ لسٹ کریں اور وہ آگے بھیجیں. ہم کوشش کریں گے کہ گورنمنٹ سے ہماری مطلب یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ کافی جلد ریڈرسل دیکھیں ان جینون پرابلمس کا. دودبک کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں, دودبک میں ایک پیر محلہ وہاں بھی ہے, وہاں کے مقامی لوگوں نے خود اپنی جیب سے خرچہ کر کے اس روڈ کو تعمیر کیا ہے, لیکن محکمہ بلاک کی جانب سے آج تک وہاں پہ 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا گیا ہے. لوگ سفر کر رہے ہیں, وہاں پہ کیچڑ ہے. تو جو بھی جنرل ڈیمانڈس ہے ان لوگوں کی, چاہے کوئی بھی محلہ ہو جو بھی لیگ کر رہا ہے فیسلٹیز کے ریگارڈنگ, تو جتنا ہو سکے گا ہم سے جتنی ان کی جو جنرل پرابلمس ہے وہ ہم لسٹ کریں گے, آگے بھیجیں گے, ہائر اتھارٹی تک پہنچائیں گے. اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی وہ باتوں کو سنیں گے اور ان کی جو جنرل ڈیمانڈس ہے ان کے بارے میں ریڈرسل ان کا دیکھیں گے. اندر لوگ یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ سرکار کی طرف سے کئی ساری اسکیمز کا فائدہ انہیں دیا جا رہا ہے, لیکن جب وہ بینک پر پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پر انہیں 1.5 لاکھ روپے کا ایک گارنٹر جو ہے 30,000 50,000 روپے میں وہ ان کو رکھنا پڑتا ہے. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کی اسکیمز کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس گارنٹرز اویلیبل نہیں ہیں. دیکھیے اس ریگارڈنگ میں آپ کو بتا دوں کہ جو آج کا فیز 5 تھا یہ زیادہ تر اسی پہ فوکس کر رہا ہے کہ جو سیلف امپلائمنٹ اسکیمز ہے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کی, ان سیلف امپلائمنٹ اسکیمز کے بارے میں یہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں یہ جو پبلک ہے ان تک یہ بات پہنچائے کہ ہم کیا اسکیمز دے رہے ہیں. جہاں تک بینکس کی بات ہے, بینکس کی اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہے, ڈفرینٹ اسکیمز جو بینکس کے تھرو ایشو ہوتی ہے, تو ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ وہاں پر وہ گارنٹس وغیرہ جو ہے ضرورت ہوتے ہیں ان کو, تو وہ تو بینک ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ ان کی گائیڈ لائنز کیا رہتی ہے کس اسکیم کی. جو لوگ ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہے. آپ بتائیے کہ جو سرکار کی جانب سے بیک ٹو ولیج 5 جو ہے آج یہاں پہ چل رہا ہے, تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ سرکار کی اس اسکیم سے آپ کو کس طرح کا فائدہ ابھی تک پہنچا ہے؟ دیکھو لوگوں کو یہ بات سچ ہے کہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس آئے, انہوں نے اسکیمیں بتائی, لیکن لا جا کر پھر بات وہیں پر ختم ہو رہی. کوئی بھی اسکیم ہو وہ جا کر بعد میں فائنینشیل انسٹیٹیوشن پہ جا کے ختم ہوتی ہے. تو میں نے ایک بات اٹھائی, کل میں اسٹیٹ بینک پر گیا تھا تو کہیں پر کچھ اسکیم کا مسئلہ تھا, تو وہاں پر صرف 50,000 کا انہوں نے ایک کیس آیا تھا, تو وہاں پر بھی ان کو ڈسپرس وہ نہیں کریں گے تب تک نہ گارنٹر ہوں. تو ہماری سینٹرل گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ کام کیجیے کہ اگر کوئی اسکیم تب تک سکسیزفل نہیں رہ سکتی جب تک نا جو بینیفیشری ہے اس کو ایڈوانٹیج ہو. ایڈوانٹیج کیسے, آپ کو گارنٹرز چاہیے ہوگا, اسٹیٹ بینک ہو, ہم اسٹیٹ بینک کی بات کریں گے, ان کو گارنٹرز چاہیے ہوگا, تو گارنٹر ملتے نہیں ہیں. تو کوئی بھی آج میرے خیال سے ہزاروں فائلیں پڑی ہیں, میں نے ٹنمرگ میں دیکھا ہزاروں فائلیں پڑی ہیں. تو ہماری یہی, کیونکہ اسکیمیں تو ساری ہیں, میرے خیال سے کوئی بھی آپ اسکیم لیجیے 50,000 روپے کو کے لیے بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو گارنٹر چاہیے. تو گارنٹر نہیں بنتے, تو اس لیے کوئی بھی آدمی جو ہے وہ سیلف امپلائمنٹ اسکیم کا فائدہ نہیں
اٹھا سکتا ہے جب تک نہ سرکار اس میں یا تو خود گارنٹر رہے, یا اگر وہ کوئی مارگیج کا آپشن رکھتی ہے, لینڈ کا آپشن رکھتی ہے, تو پڑھا لکھا آدمی جو ہے وہ زمین گروی رکھ کے وہ اپنا کاروبار شروع کر. لیکن جب تک یہ سرکاری ملازم کو فائنینشیل انسٹیٹیوشن نے گارنٹر, کوئی اسکیم کا کوئی بینیفٹ نہیں ہونے والا کسی بھی اسکیم کا. صرف یہاں پہ ہیلتھ ایشو بہت زیادہ ابھی اٹھ رہا تھا, کیا وجوہات ہے اس کے ہیلتھ کے حوالے سے؟ آپ بھی بول رہے تھے بہت سے ایشو اٹھے تھے ہیلتھ کا یہاں سیکٹر بہت ویک ہے, اور بدقسمتی سے یہ کہنا پڑے گا کہ بی ایم او صاحب کو بھی ہمیں بدقسمتی سے یہ کہنا پڑے گا کہ ہاں ہمارا جو گاؤں ہے یہاں پر, حالانکہ ہم نے ان سے مانگ رہے تھے کہ ہمیں سرجن چاہیے, جب ہوگا تو آئے گا. وہاں پر کچھ جو سٹاف تھا وہ چلا رہا تھا, لیکن بی ایم او صاحب نے ان کے پاس میرے خیال سے پورے اپنے بلاک میں اتنی آفیسرز کی کمی ہے کہ ہمارا جو یہاں پر, میں خاص کر نیل سر کی بات کہوں گا کہ وہاں پر کچھ سٹاف چلا, ان کو انہوں نے شفٹ کر کے دوسری جگہ ددبو میں شفٹ کر دیا. تو ہم میرے خیال سے سب سے جو ورسٹ کنڈیشن ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ یہاں پر ہیلتھ کا جو ہے, جو بھی ورکرز چلا رہے ہیں, لیکن ان کو بی ایم او صاحب کو شاید یا تو ان کے سٹاف ایسا ہے کہ نیچے سے سٹاف ان کو مان نہیں رہا, یا ان کی ڈپارٹمنٹ میں کچھ چل نہیں رہی ہے کہ وہ یہاں سے ری شفل کر دیں, ددبک سے نیل سر سے. میڈیسن کے حوالے سے بھی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ میڈیسن یہاں پہ پرووائڈ نہیں ہو رہا ہے. وہ الگ بات ہے, وہ میں اس میں یہ کہوں گا کہ اگر ان کے پاس اویلیبل ہوں گے وہ دیں گے. لیکن آپ دیکھیے کہ نیل سر ایک کم سے کم یہاں پر 500 یا چولہا ہے, وہاں پر ایک ہی سٹاف ہے, اور اسی سٹاف کو آپ ددبک یا ادھر شفٹ کریں, تو یہ ناانصافی ہے لوگوں کے ساتھ. یا جو بھی ایشو ہے تب تک بینیفٹ سب سے میرے خیال سے سیلف امپلائمنٹ کے پی ایم آر ای جی پی کے وی آئی بی. اور بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ سینٹرل گورنمنٹ سے یہ بات کہنی پڑے گی کہ جو اسکیمیں یہاں اس علاقے کے لیے تھی وہ آپ نے نگیٹو لسٹ میں ڈال دی ہیں, ٹھیک ہے نا. یا یہاں سے یہاں آپ شیپ کا ایک اچھا سا یونٹ چلا سکتے تھے, وہ نگیٹو جو بھی یہاں پر کام وہ نگیٹو لسٹ میں ہے. اور دوسرا سب سے بینیفٹ, سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کوئی بھی 1000 روپیہ بھی میرے خیال سے کسی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے نہیں لے سکتے جب تک نہ آپ کو گارنٹر ہو. تو گارنٹر نہیں بن رہے ہیں, تو میرے خیال سے سرکار کو اس میں سوچنا چاہیے کہ اگر ہمیں سیلف امپلائمنٹ دینی, یا تو ہمیں ان پڑھے لکھے لوگوں پر بھروسہ کرنا ہے, یا ان کو اگر ہم مانگ بھی رہے ہیں تو میرے خیال سے کنڈی ایریے میں آپ اس کو 1000 روپے کے لیے بھی آپ لینڈ مارگیج رکھو, تب تاکہ وہ اپنا امپلائمنٹ, کیونکہ ان کو گارنٹر بنتے نہیں ہیں, اور گارنٹر تو ان کا فائل پینڈنگ رہتی ہے.